بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 5358. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا ولیما، کیا ہوا ہے؟ قال وقعت علی اہلی فی رمضان، میں رمضان شریف کے روزے کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتق رقبۃ، ایک غلام آزاد کرو. تو کہنے لگا لیس عندی، میرے پاس نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصم شہرین متتابعین، پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. کہنے لگا لا استطیع، میری تو طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے روزہ رکھوں؟ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو آگے سے کہنے لگا لا اجد، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے پیسے؟ اب دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی بندہ اپنے باس کے پاس کوئی فائل چیک کرانے کے لیے آتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بھی بندہ کسی بھی کیٹیگری کا اپنے بڑے سے جب بات پوچھتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ او یار تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے میں نے کتنی دفعہ بات سمجھائی ہے، ایک دفعہ بات سمجھ نہیں، تیرا دماغ ہی خراب ہے. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا سیرت دیکھیں کہ آپ کا غلام مسلسل انکار کیے جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم تبسم سے اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو اگلے آپشن بتا بھی رہے ہیں، یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ہے. مایوس نہیں فرماتے تھے آقا علیہ السلام. اور جب یہ مذاکرہ ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ وقفہ ہوا اور ادھر سے صحابہ اٹھ کے ادھر چلے گئے، ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گئے، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے. آقا علیہ السلام بڑے مصروف تھے بھائی، وہی کی مصروفیت اپنی تھی، حدیث کی مصروفیت اپنی تھی، باہر کے وفد آ کے ملتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تبلیغ تھی، دشمن تھے، اپنے تھے، پرائے تھے، جنگیں تھیں، نماز تھی، گھر تھا، کیا کیا مصروفیت تھی آقا علیہ السلام کی ہیں جی. ہمیں اگر کوئی بندہ اپنا چھوٹا کہہ دے بھائی یہ کام ہے، ہمیں 3 مہینے بعد یاد آتا ہے. ہمیں اگر او یار مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذرا سیرت دیکھیں. وقفہ ہوا اور لوگ ادھر ادھر چلے گئے، تھے وہ مسجد نبوی میں ہی. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. تو آقا علیہ السلام کو وہ غلام یاد تھا، کہتے ہیں این السائل، اور سوال پوچھنے والا کہاں ہے، کدھر ہے؟ جب آواز اس کے کانوں میں پڑی تو دوڑتا ہوا آیا، کہنے فانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھا کے ٹوکرا یہ لو اور جا کے صدقہ کر دو، یہ لو اور جا کے صدقہ کر دو. آگے سے پتہ کیا کہنے لگے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی زیادہ محتاج ہو تو میں اس کو صدقہ کروں. فوالذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مدینہ کی ان 2 وادیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا نا تو پتہ کیا ہوا؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی غصہ نہیں آیا، ہنس پڑے. اور حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت نظر آنے لگے جو کہ ستاروں سے زیادہ چمکدار تھے. ایسے لگتا تھا کہ موتی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک میں پڑے ہوئے ہیں. پھر حضور نے وہ ٹوکرا اٹھایا، کہنے لگے یہ لو، تم بھی کھاؤ اور تمہاری بیوی بھی کھائے. تو اب اس حدیث سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، جب بھی کوئی ملاقاتی آئے اس کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسکرا کے ملنا چاہیے. نمبر 3، اس کے لیے اگر دنیا ہے تو پھر دنیا میں کوئی نہ کوئی ضرور گنجائش ہوتی ہے، گنجائش سے اس کی آسانی پیدا کرنی چاہیے. اگر دین کا مسئلہ ہے تو دین کا مسئلہ، دین کی رہنمائی میں اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے. اسٹرکٹ جواب نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ بڑے ہلکے سے بولنے چاہیے. جب انسان یہ طریقہ اپناتا ہے تو پھر تاریخ والے لکھتے ہیں کہ ہم جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں لکھنا پڑ رہا ہے کائنات کا سب سے بڑا لیڈر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.